ہیومنس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے ہیلپ کیوں نہیں مانگتے. ایک تو لوگوں میں فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے کہ میں اسے ہیلپ مانگوں گا یا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو یار دیکھیں اس طرح مت کریں, خدا کا واسطہ ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی آپ کیئر کریں اور وہ آپ کی کیئر کریں. 2026 چل رہا ہے, ابھی آ کے بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو یہ تو ورلڈ کوئی ماڈرن نہیں ہوئی, آپ تو ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں. اور مجھے گھر میں ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے میں نے پتہ نہیں کوئی کرائم کر دی. السلام علیکم, ویلکم بیک. کیسے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جنرل ٹاک دی براڈ کاسٹ. اچھا, ہم نے سوچا کہ ہم ذرا اپنا ٹاکنگ سٹائل چینج کرتے ہیں. تو اب ہم ان ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں نارملی لوگ بات نہیں کرتے یا بات کرنے سے امبیرس ہوتے ہیں یا گھبراتے ہیں. تو آج کا ٹاپک ہے کہ ہیومنس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے ہیلپ کیوں نہیں مانگتے. تو اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور چلیے شروع کرتے ہیں. تو پلوشا ایز اے تھراپسٹ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ مطلب لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, دے نیڈ ہیلپ, بٹ وہ کہنے سے گھبراتے ہیں یا جھجکتے ہیں, تو یہ کیوں, کس وجہ, ریزن کیا ہے اس کے پیچھے, آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا, میں آڈینس کو بتا دوں کہ میں ہوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ بھی ہوں, تھراپسٹ, اور میں سیشنز وغیرہ بھی لیتی ہوں. تو انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو لوگوں میں فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے کہ میں اسے ہیلپ مانگوں گا یا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گا. ایون جو کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں جس طرح ہسبینڈ وائف کا, تو وائف ہسبینڈ سے ہیلپ نہیں مانگتی ہے, ہسبینڈ وائف سے, یا تو وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جو اتنی ٹاکسک ہوتی ہے. موسٹلی وائفس جو ہسبینڈ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹ بھی کریں گے اس بات سے, اسپیشلی ہسبینڈز, کیونکہ وہ ایکسپریس نہیں کرتے. ہسبینڈ وائف کا تو رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, مطلب ہیلپ کرنے چاہیے. لیکن میں آؤٹ آف دس وے, مطلب دوستی ہو گئی یا گھر میں بھی ایون آپس میں اتنی بانڈنگ ہونے کے باوجود بھی مطلب بہن سے ہیلپ لینا یا کچھ بتانا وہ نہیں کر پاتے. یہ کیا ریزن, ماں باپ سے ایون شیئر نہیں کر پاتے, مدد نہیں مانگتے, تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, یہ بانڈنگ کا جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ بانڈنگ یہ ہوتی ہے کہ مطلب آپ ایزیلی, آپ کو جو بھی مسئلے ہوتے ہیں لائف میں, جتنی بھی چیزیں آتی ہے, تو آپ ایک ایزیلی ہیلپ لیں. آسک فار ہیلپ. ہاں, آسک فار ہیلپ. تو پھر آپ لوگوں کی صحیح بانڈنگ ہی نہیں, ایون کسی کی بھی صحیح نہیں ہے. ماں باپ کی بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, بچوں کی ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. آگے جنریشنز میں جو ہے کہتے ہیں کہ صحیح ہے, مطلب ایسے یا تو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں یا ہوتا ہے, لیکن مطلب بہت زیادہ کلوز بھی ہو تو مطلب ہیلپ لینے میں وہ ایک چیز آتی ہے کہ نہیں یار, مطلب میں کیسے کہوں اس کو, کیسے ہیلپ مانگوں, وہ ڈر ہمارے اندر سے کیسے نکلے گا. یقین نہیں کرتے نا ایک دوسرے پہ. ڈر ویسے ہے کس چیز کا, یہ باہر جا کے بتا دے گا کہ او اس کو دیکھو, اس کو تو اس چیز کی ہیلپ بتائے گا نہیں. مطلب نارملی ایسے لوگ کرتے کہ یا تو مجھے جج کرے گا اس بات پہ, یا تو ان کا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کیا ہی کر لے گا, یہ مطلب کیا ہی مدد کر لے گا. ہاں. اچھا, میں اس پہ ویسے میں سوچ رہی تھی اس دن کہ جو لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو ہیلپ نہیں چاہیے, اور پھر ایک ان کا بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک مومنٹ پہ آ کے پھر وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ رو کے ہیلپ مانگتے ہیں. تو جب ٹائم پہ آپ کو ہیلپ مانگنی چاہیے تب آپ پریٹینڈ کیوں کرتے ہو کہ آپ اسٹرانگ ہو؟ مطلب ہیومن ریلیشنز جو ہیں آپس میں وہ برابر ہونے چاہیے. اچھا, میں تم سے ہیلپ مانگوں, تم میری ہیلپ نہیں کرو گی؟ کروں گی, کیوں نہیں کروں گی, آپ مانگ کے تو دیکھے. وہی نا, مطلب ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, یا آڈینس ہمیں جو دیکھ رہی ہے وہ شاید ریلیٹ کر پائے گی, لیکن ایز ہیومنز ہم آپس میں ایک دوسرے سے اتنا فرق کیوں کرتے ہیں؟ مطلب مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ہیلپ مانگیں گی نا, ہاں میں کر بھی لوں گی, لیکن میں ایک پوائنٹ پہ آپ کو جج کروں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ کیوں, یہ کیسے, یہ کیسی بندی ہے, اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا, یہ کیوں, مطلب ہزاروں سوالات وہ مائنڈ میں آتے ہیں. اچھا, آپ کو ہیومن کنیکشنز پسند ہے کہ نہیں؟ دوستی ہو یا کچھ بھی ہو, کیسا بھی کنیکشن ہو سکتا ہے, تو اس میں ہیلپ مانگنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے رشتہ اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ ضروری ہے. تو پھر کیوں نہیں مانگتے؟ وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب ایک اندر ڈر سا ہوتا ہے, یا وہ بچپن سے ایسے بلڈ اپ ہوتا ہے, یا مجھے تو لگتا ہے اس میں جو ہے نا 90% سوشل میڈیا کا
بھی بڑا ہاتھ ہے. یہ جو انسٹاگرام پہ کوٹس چلتے ہیں نا کہ سیلف رسپیکٹ یہ وہ کول بنیں گے, اور جنزی اسپیشلی جنزی خود کو کول سمجھتے ہیں اور اب اندر اندر جو ہے ڈپریشن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا ہر بندے کے اوپر جو ہے الگ ہی بوجھ ہے, اچھا اپنا اپنا بوجھ اٹھا کے وہ گھوم رہے, کوئی ڈپریشن میں انگزائٹی میں, لیکن وہ ایسے پریٹینڈ کرے گا کہ بھائی میں تو کول ہوں اور یہ وہ. تو یار دیکھیں اس طرح مت کریں, خدا کا واسطہ ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی آپ کیئر کریں اور وہ آپ کی کیئر کریں. اور اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, جس طرح میں تھراپسٹ ہوں, میں ایجوکیٹ کرتی ہوں, تو ایجوکیٹ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہے نا, کوئی تھراپسٹ کے پاس جائے وہ بس پاگل ہے نا, اس کو پاگل سمجھتے ہیں. لیکن نہیں ہونا چاہیے. مطلب مجھے لگتا ہے سب کو ہی تھراپسٹ کی ضرورت ہے. یہ ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ, مطلب یہ کانسیپٹ جو چل رہا ہے, یہ چیزیں جو چل رہی, میرے خیال میں یہ سب سے پہلے مطلب ہمارے گھر میں ہی اسٹارٹ ہوتا ہے, ماں باپ سے شروع, ماں باپ سے. مطلب آپ کی خیر فیملی ماں سے. باپ جو دیکھ رہے ہیں وہ مائنڈ نہ کریں, لیکن آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ 100% اپنا فرض ادا کر دیا تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. مطلب کبھی آپ اپنے بچے سے بیٹھ کے پوچھتے نہیں کہ تمہاری لائف میں کیا چل رہا ہے یا تم کیسے ہوئے ہو. وہ بس آپ کو ایک ہنستا کھیلتا ایک چہرہ نظر آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پیسے کما کے لاؤ اور یہ اور وہ. ایون بیویاں شوہروں کو دیکھتی ہیں کہ وہ بس ٹھیک ہے آگے سو گیا کیا, تو نہ پوچھتی ہیں نہ کچھ. تو ایٹ لیسٹ یہ جو میرج والے جو رشتے ہیں, ماں باپ والے جو رشتے ہیں, ان میں ایک دوسرے کی کیئر کیا کریں. یہ میرے خیال میں پھر بچوں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے نا. ہاں نا, مطلب آپ کسی سوچیں کہ آپ کے ماں باپ اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ پہ وہ اثر نہیں پڑے گا, آپ بھی اسی طرح ہوں گے. تو وہی نا جنریشن وائز آتا ہے. اچھا ہمارے دیسی لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو کچھ بتاؤ کہتے ہیں ڈرامہ کر رہی ہے. اچھا ہاں, یا تو پھر لڑکیاں کچھ کہیں نا ڈپریشن, او اچھا جس سے شادی کرنی ہے اس سے نہیں. مطلب آج کل جو ینگ ایج ہے, جنزی ہے, یہ اگر کہے کہ ہمیں اس طرح مسئلے یا یہ, وہ تو انڈائریکٹلی پیرنٹس ہو یا سسٹرز یا بھائی بہن جو بھی ہو, جنزی کے مسئلے, ہاں جنزی نہیں, اوور آل جتنے بھی آپ دیکھیں تو یہ سارا کچھ بندہ کہے کہ مجھے ڈپریشن ہے, مجھے اسٹریس ہے, تو کہتے ہیں اس کا تو کوئی چکر چل رہا ہوگا. چکر, یہ چکر ہے, اس کا کوئی چکر ہے. یہ اچھا دیکھیں ہماری مطلب مینٹیلٹی ایسی ہو گئی ہے کہ بس بھائی. سائنس میں ویسے ہم مانتے ہیں کہ ہائیسٹ فریکوینسی جو ہے وہ لو ہے, ایموشن کی, لیکن اس کا مطلب ہے نہیں کہ ہر کسی کو ہی عشق ہے. کوئی کیریئر کے لیے پریشان ہو سکتا ہے, ہاں کوئی فیوچر کے لیے, کوئی کچھ بننا چاہ رہا ہے, کچھ بن گیا, ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, آپ نے اس کو فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, بھائی تو انجینئر, تو ڈاکٹر بن, اور انجینئر, ڈاکٹر, پائلٹ, بس یہ چیزیں ہیں. باقی آرٹ کی طرف تو آپ بچوں کو جانے ہی نہیں دیتے. آپ کو لگتا ہے یہ پتہ نہیں آرٹ میں کیا ہی ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا, کیا ہی کر لیں گے. اچھا والا کریٹو بچہ ہوگا, لیکن اس کو آپ جو ہے زبردستی میڈیکل کرو, اچھا انجینئرنگ کرو, یہ کیا ہے. مطلب ابھی 2026 چل رہا ہے, ابھی آ کے بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو یہ تو ورلڈ کوئی ماڈرن نہیں ہوئی, آپ تو ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی تو جنزی بھی پیرنٹس بن گئے, وہ بھی پھر جب پیرنٹس بنتے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے جنزی اچھے پیرنٹس ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ جتنا جنزی اپنے ٹائم پہ کر کے آئے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو کیسا, مطلب ہمارا ہوتا ہے پیرنٹس سارا کچھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب بچوں پہ بات ہے, نہیں بیٹا یہ تو غلط ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ اپنے ٹائم میں سب کچھ کیا, ہماری دفعہ جی بن جاتے ہیں. ہاں, تو ہمارا مین ٹاپک جو تھا مطلب ہیلپ کیوں نہیں مانگتے, تو اس کے یہی ریزنز ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے, وہ مجھے نہیں لگتا آپ ایگری کریں نہ کریں, لیکن پریٹینڈ کرنے میں نا مرد بڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو ایکسپریس کرنے کا ہم موقع ہی نہیں دیتے. اگر کوئی تھوڑا سا بھی ایکسپریس کرے نا تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یار کیا لڑکیوں کی طرح تم باتیں کر رہے ہو یار, رو رہے ہو یہ اور وہ. تو مجھے لگتا ہے اسپیشلی لڑکے جب اس طرح کرے تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں باپ ہوں, آپ اپنے گھر میں باپوں کو دیکھیں, وہ سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں آرام سے, نہ بولیں گے, نہ بس ماں بول رہی ہوتی ہے, ماں کنٹینیوس بول رہی ہے, باپ چپ کر کے سن رہا ہے. کبھی نوٹ کیا ہوگا اسی طرح ہوتا ہے. تو کیوں آپ نے اس کو ایسی انوائرمنٹ ہی نہیں دی کہ وہ ایکسپریس کرے, تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بعد میں جب میرجز ٹاکسک ہو جاتی ہیں, پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ مڑا اس کے ساتھ تو میرا گزارا ہی نہیں, اور یہ ڈیورس اینڈ آل. تو مجھے لگتا ہے ڈیورس کی یہ وجہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ مطلب چاہے لو میرج ہو چاہے ارینج میرج ہو, ماں باپ پریٹینڈ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. مطلب سمجھوتے نہیں ہوتے کہ چلو اب بچے ہو گئے ہیں, اب بس رہنا پڑے گا, کیا کریں, باہر تو نکل نہیں سکتے. ہاں, تو مین چیز یہی ہوتی ہے میرے خیال میں, آپ جن کو دیکھ کے آ رہے ہیں, مطلب ہمارے ماں باپ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں سے, تو وہ مطلب اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں بتاتے باتیں, مطلب وہ کہتے کیا ہی کر لیں گے اگر بتا دیا, بچے
کیا ہی کر لیں گے, کون سی میری مدد کر پائیں گے, ہم نے تو اپنی لائف جی لی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو آنیسٹ وہ ہونا چاہیے ہمیں آپس میں کہ مجھے یہ مسئلہ اور مجھے اس مسئلے پہ ہیلپ چاہیے, تو سوچو یار مطلب کنیکشن کتنا اچھا ہوگا. بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے بتا بھی دیتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے لوگ, دھیان نہیں دیتے, پیرنٹس ہی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. کس سینس میں؟ کیوں کہتے ہیں خود ہی سالو کرو, خود ہی سالو, مطلب یہ چھوٹی سی چیز ہے, یہ مطلب چھوڑ دو. مجھے لگتا ہے یہ جنریشن سے چلتا آ رہا ہے, ان پہ بھی یہی ہوا ہے, پھر وہ آگے بھی یہی وہی نا, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ چلتا آ رہا ہے یہ مطلب. تو مجھے لگتا ہے اگر میرے کبھی بچے ہوں تو میں ان کے ساتھ ایسے نہیں کروں گی. آپ کو لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا آپ کر پائیں گی. اوپن کنورسیشن ہونی چاہیے, ایون کپلس کے بیچ, بہن بھائیوں کے بیچ, ماں باپ کے بیچ. اچھا بہن بھائیوں میں بڑے گیپس ہوتے ہیں یار, ہاں وہ سچ بات نہیں بول سکتے آپس میں, کبھی نوٹس کیا؟ آپ اپنی بہن بھائیوں کو کچھ بھی بتائیں نا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار خود ہی سالو کر لینا ہے, یا مطلب وہ اس طرح دھیان ہی دیتے. لیکن وہی بہن بھائی, ایک ورڈ ہوتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا. لیکن وہ جس بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے نا, لائک وہ بندہ جانتا ہے کہ بھائی اچھا. اور یہ پھر پیک پہ پہنچ جاتا ہے, سوسائڈل ہو جاتے ہیں بندے. ہاں پھر کہتے ہیں کہ بڑا کوئی ہوگا, عشق وشق کا مسئلہ ہوگا اس کو. یہ عشق وشق کے مسئلے کو آپ کیوں نہیں چھوڑتے یار, مطلب یہ بہت ہی اوور ریٹڈ ہے. اچھا یہی ہوتا ہے سارا کچھ. بچہ مر بھی جائے نا, قبر میں بھی چلا جائے, تو یہ کہتے کہ اس کا کسی کے پیچھے ہی. ہاں نہیں یہ لڑکیوں کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے. اچھا سیریس نوٹ پہ کہہ رہی ہوں کہ لڑکیوں کی اگر طبیعت بھی خراب ہو نا, گھر سے مدد نہ ملے تو بندہ باہر سے جب مدد لیتا ہے, چلے تھیراپسٹ مدد اور پیار, مطلب تھیراپسٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ پورے خاندان میں پھیل جاتا ہے, بھائی یہ تو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس. ہاں پاگل تھی ہوتا ہے. تو یہ مسئلے بہت ہوتے ہیں. یہ مطلب اب چھوٹی بات بندے کو اسٹریس کر دیتی ہے, یا میرے نمبر اچھے نہیں آئے. ابھی بچے چھوٹے سے چھوٹے بچے, فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کے بچے ہوتے ہیں, ان کو اپنے رزلٹ کی ٹینشن ہوتی ہے. بھائی ہر کسی پہ کیا ہو گیا ہے, بھائی کیا رکھا ہے رزلٹ میں. ہمیں ان کی ٹینشن ویسے اتنی بڑی نہیں لگ رہی ہوتی نہیں, لیکن اس بچے سے پوچھیں اس کے لیول پہ وہ تو مطلب پوری رات نہیں سوتے. ہم نے دیکھا ہوا ہے نا گھروں میں, بھائیوں کے بچے, بہنوں کے بچے, لائک جس دن ان کا رزلٹ آنا ہوتا ہے پوری رات وہ جاگے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے پلے گروپ میں بھی ہو, فرسٹ کلاس میں, سیکنڈ کلاس میں بھی ہو, پوری رات ٹینشن لے کے کہ بھائی کل رزلٹ آنا ہے. کیونکہ یار ماں باپ بھی پریشر ڈالتے ہیں نا کہ اگر فرسٹ آؤ گے تو یہ چیز لے کے دوں گا, اور جو فرسٹ نہیں آتا اس کو بس پھر سائڈ پہ کہ بس ٹھیک ہے اگلی بار لے کے آنا, اگلی بار. تو یار لو اتنا مطلب انکنڈیشنل ہونا چاہیے, اسپیشلی ماں باپ کا. تو اتنا کنڈیشنل کیوں ہے کہ بچہ 99% لائے گا تو آپ کہتے ہیں کہ بس کچھ لے کے دوں گا, نہ لائے تو وہ آپ کے لیے پھر پوری عمر جو ہے فیلئر ہی. یا کوئی کلاس میں اچھا میں کلاس میں فیل ہوئی تھی اور مجھے گھر میں ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے میں نے پتہ نہیں کوئی کرائم کر دیا. اچھا فزکس میں کہ میتھس میں؟ تو آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو میں فیل ہو گئی, ہو جاتے ہیں یار, سبھی ہوتے ہیں. تو مجھے ایسے ٹریٹ کریں جیسے میں کوئی کرمنل ہوں, نہ مجھ سے کوئی بات کرے. اور یہ وہ میں نے تب چیز ریئلائز کی تھی کہ کتنے کنڈیشنل ہو آپ لوگ یار, مطلب ماں باپ ہی. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ماں کا کہتے ہیں نا کہ یہ تو بغیر مطلب کا رشتہ ہوتا ہے, اور یہ وہ ابھی اس پوائنٹ پہ میں نگیٹیوٹی نہیں بول رہی, لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ ہی کنڈیشنل ہے, کوئی بھی رشتہ ہو. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ کنڈیشنل رشتے نہ ہوں یار, انکنڈیشنل ہونے چاہیے. اگر گیپس ختم ہو, آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے آپ اس کو جا کے بول دیں. آپ کو کوئی بات بری لگی ہے, آپ بات کریں گے تو مسئلہ سالو ہوگا. اگر آپ دور رہیں گے تو پھر وہ زیادہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپس میں جو ہے آنیسٹ اور اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ایون آپ کو کوئی پسند ہے یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, آپ جا کے اس کو بول سکتے ہیں. مطلب اس میں کیا ہی ہو جائے گا اینڈ میں, یا تو آپ کو یس بول دے گا یا نو بول دے گا. نو بولنے پہ بھی پریشانی ہے نا, پھر بندہ لیکن آپ اس چیز سے تو نکل آئیں گے نا کہ بس ٹھیک ہے نا, انکار ہو گیا, آگے بڑھو. تھوڑا ٹائم لگتا ہے, پھر آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, ہر فیصلے میں. تو اوپن کمیونیکیشنز ہونی چاہیے کسی بھی رشتے میں ہو, اور بغیر پریٹینڈ کیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہیلپ لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مطلب آخر میں آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, کیا مشورہ
دینا آف کورس لینی چاہیے. میں شروع سے یہی کہہ رہی ہوں. اوپن کمیونیکیشنز کریں, ایکسپریس کریں اپنی فیلنگز. آپ ہیومن ہیں, آپ کے پاس دل ہے, آپ کے پاس ایموشنز ہیں, اور ایموشن دکھانے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی برائی ہے. کوئی بھی ہو سامنے, اس کو اپنی ایموشنز دکھایا کریں, اوپن کمیونیکیشن کیا کریں, اور پلیز پریٹینڈ مت کریں کہ آپ کو ہیلپ نہیں چاہیے. وی آل نو کہ ہم سب کو ہیلپ چاہیے, تو ہیلپ مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہوں گی لوگوں سے جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.